السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ نے نان فائلر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک نیا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں طے کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق کون کون سی نئی پابندیاں نان فائلر پر لگنے کے لیے جا رہی ہیں اور اس کا اطلاق کب ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہماری اس کوشش کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، حوصلہ افزائی کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا۔ کوئی اس حوالے سے کوشچن ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو کسی بھی دوست کے کام آ سکتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ گورنمنٹ نے نان فائلر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے ہتھیار سیدھے کر لیے ہیں اب، اور اس کے لیے ایک جو ترمیمی بل ہے قومی اسمبلی میں وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو نان فائلر ہیں ان پر کون کون سی پابندی کا اطلاق ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے پراپرٹی نان فائلر خرید بھی نہیں سکتا، ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جائیداد اس کو وراثت کی طرف سے ملی ہے، والدین کی طرف سے ملی ہے، کسی بھی حوالے سے اس کو وراثت ملی ہے اور وہ نان فائلر ہے تو وہ اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیکشن 114 کی میں یہاں پر حوالہ دوں گا۔ سیکشن 114 میں تھا کہ 1000 سی سی گاڑی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو NTN لینا پڑے گا، لیکن اب اس ترمیمی بل کے بعد اب انہوں نے جو نئی امینڈمنٹ کی ہے اس میں تو اس کے مطابق یہ ہے 800 سی سی یا اس سے زائد کی گاڑی بھی اب آپ نان فائلر نہیں خرید سکے گا۔ نان فائلر پر اگر بینک کے حوالے سے بات کی جائے تو نان فائلر اب بینک میں اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کروا سکے گا۔ اگر کسی کا اکاؤنٹ آلریڈی پہلے رننگ میں ہے تو FBR نے بینک کے ساتھ سیکشن 175(a) کے تحت اس میں ایک نئی پیش رفت آئی ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا ڈیٹا لینا شروع کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نان فائلر ہے اور اس کا اکاؤنٹ وہاں پر اوپن ہے تو اس حوالے سے بھی اس کو رپورٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے نان فائلر اور وہ سٹاک مارکیٹ میں کچھ شیئر خرید رہا ہے تو وہ ایک مخصوص تعداد، مخصوص حد تک وہ شیئر کی خریداری کر سکے گا، لیکن اگر اس سے زائد ہوگا، اس جو انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہے تو اس سے زائد بھی وہ خریداری نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اب ایک اس کا جو کوشچن آتا ہے کہ یہ تمام پابندیاں پہلے جس طرح ہوا ہے، ہمارے یہاں اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو FBR کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ جو نان فائلر تھے ان کے جو موبائل سم تھیں وہ بند کر دی گئی تھی۔ اچھا، اب موبائل سم بند ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے اور پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہوا، کچھ لوگوں کی سمز آن ہو گئیں اور پھر انہیں ریٹرن بھی جمع کروا دی۔ اب FBR اور گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے جو نان فائلر ہیں، وہ اگر بینک اکاؤنٹ بھی ہے تو ان کا ایک امینڈمنٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ ہی بند کر دیے جائیں، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے کہ نہیں جناب، اب آپ بینک سے کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اطلاق کب تک ہوگا تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بل جیسے ہی قومی اسمبلی سے پاس ہوگا اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ تمام صوبے پاکستان کے وہ اس بل کے حق میں ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جلدی ہی اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک وضاحت تھی جو میں دینا چاہوں گا کہ جو فائلر ہوگا اس کے والدین اور اس کے بچے 25 سال سے اگر کم ہیں اور اس کی بیوی، وہ فائلر ہی تصور ہوگی۔ اگر کوئی شخص فائلر ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی بیوی یا بچے، وہ اپنے بیوی بچوں کو وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی فائلر تصور ہوں گے۔ گورنمنٹ اس وقت بہت سیریس نظر آ رہی ہے، تمام صوبے اس پر بڑے سیریس ہیں اور بالکل ایکشن کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ پاکستان کا ہی اس میں بھلا ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کو کام کی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دیا ہوا وقت جو آپ نے ہمیں دیا آپ کے فائدے میں ہوگا۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔
اللہ نگہبان.